لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. ٹھیک ہے میرا دشمن ہے اس کو تم بھی دوست نہ بناؤ. ہے جی بولو نا. عدوی وعدوکم، میرا دشمن اور تیرا دشمن ایک ہے. یعنی اے مومن تیرا دشمن میرا دشمن ایک ہے، اس کو دوست نہ بنانا. اللہ نے مومنوں پر اتنی مہربانی کی کہ اپنے ساتھ آپ کے دشمن جو ہیں، میرا دشمن جو ہے وہ تیرا دشمن ہے، اور جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. جی کتنا مقام دیا ہے. اور اب جو درپردہ امت مسلمہ کے سربراہ جو باہر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جو دوستانے کے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، جو خفیہ فون ہو رہے ہیں، وہ کس کھاتے میں ہیں اس آیت کے تناظر میں؟ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنانا. تو جو لوگ آج بھی ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اخلاق برتنا اور بات ہے، جس طرح میں نے کہا دہشت گردی نہ کرو، محبت کے ساتھ رہو اور بات ہے، لیکن ان کو اپنی خلوت اور جلوت کا مالک بنانا، ان کے روپ کو اپنانا، ان کے ڈریس کو اپنانا، اس کے لباس کو، ان کے طور کو، ان کے طریقوں کو، ان کی زبان کو، ان کی تہذیب کو، ان کے چال چلن کو، ان کے دستور کو، ان کے روپ کو، ان کے رنگ کو، ان کے ڈھنگ کو، ان کے سارے چلن کو اپنا کر انگریز بن جانا ہے جی. مسلمان انگریز نما مومن. جی ہاں منہ من. مومن کا مطلب ہے مومن، ایک تو مومن ہے نا، ایک منہ من ہے. منہ من جنہوں نے منہ مننے کون مکون ہے جی، کون مکون. مومن تے منہ من ہے جی. یہ جناب کس نے جی ہمیں تباہ کر رہے ہیں اپنے جس ملک میں رہ رہے ہیں. یہ ہمارے بزرگ جو انگریز تھے ان کی اتباع کر رہے ہیں. ہمارے بزرگوں کے انگریز بزرگ ہیں ہمارے، باپ دادا اوپر جو چند پشتوں جو ہیں انگریز ہیں ہمارے. یہ جناب اصل پتہ کرو جناب، پاکستان نے ایک ٹرٹے پھٹے گرائیں کوٹھیاں پیڑیاں چ رہنے والے لوگ ہیں جنہوں نے بیچارے کدے شہر بھی نہیں تکیا، وہ لوگ یورپ میں آ گئے. اصل تکو نا اپنی سارے کتھے ہو آئے ہوتے کہ تسانی پوزیشن کے ایک ایک روپے دے ترسنے ہو تسی کرایہ کہن کے چوانی نہیں ہونی جے تسی اتھے اڈے تک پہنچو. وہی لوگ ہونا اج نخرے کر کے پاؤنڈ پا کے ملکہ جیب بیچ بادشاہ ہوتے آنکھی نہیں ملنی کسی کا. نخرہ ایڈا آ گیا، پر اصل کی طرف انسان کو دیکھنا کہ اصل کیا ہے ہمارا. تو اصل ہمارا فقر محمدی ہے، ہم جس پر ناز کر سکتے ہیں. اور ہماری وہ قوم ہے غیرت مند جس نے افلاس اور غربت میں بھی باطل کے سامنے، کافروں کے سامنے اپنے سر کو نہیں چکایا. ہم وہ پاکستانی ہیں اگر ہم سمجھے تو منہ مننے کیوں جی بھائی سنت رسول کیوں نہیں رکھی؟ کہ جناب یہ نیک لوگ اچھے لوگ اصل کرتوت جی نہیں. اچھا میں ایک عرض کرا مشورہ ہے، اس کیمرے نے حوالے نال بڑی بڑی دنیا سن سی اور سن رہی ہے. تے غور فرمایا سنت رسول اے داڑھی واقعی جی اکھی جی چنگے کام بھی چاہیے کرتوت بھی چنگے ہون، تے سنت رسول اس واسطے نہیں رکھی. اچھا تے جناب تسی پھر اے سنت نماز کیوں پڑھنے ہونے سنتا؟ تو سانی فرضہ جو کی حیثیت ہے رسول نہ طریقہ اختیار نہیں کر سکنا تے دندنا کے اللہ کے کھالے میں نے ہاتھ بن گئے. جڑی رسول تو وڈی ذات ہے اس نے سامنے تڑلے نال کھالے میں نے 5 ٹائم آن کے سامنے ہاتھ بن کے سامنے منہ ادھر ہی کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اتھے آیا نہیں آنی تے رسول اللہ نال اے آنے عذر لنگ اے پیڑی آوے نا اندر نیت تے اتو پھر گلاں بڑھانیاں اے زنانیاں ہونیاں نا کئی گلاں ہونیاں تے عذر لنگ زنانی گل اور ہوئے تے اس نے بانا اور بنا دیتا، مرد کوئی اس بانا اور بنا دیتا ایک عذر پا دیتا، لیکن اندر وہ گل نہیں. یہ وہ لوگ ہیں
جو سنت رسول کے تارک ہیں، جن کی نظروں میں سنت رسول کا مقام نہیں ہے، وہ اپنے جوانی کے چہرے کی چمک دکھانا چاہتے ہیں کہ جس ویلے جناب بڈھے ہونے تلو کھکھاڑ لمکو لگ پہنا اور سرکار کیوں رکھی نے اکھے جناب حضور نہیں سنت ہے، وہ حضور نہیں تو پہلے ہی سنت ہے، جوانی چ رکھو نہ سمجھ ہونے تلے کھکھاڑ لمکو لگ پہ اس عیبہ چھپانے ہفتے ہوتے رکھ کی دینے۔ افسوس ہے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑنا، ایک خسخاسیاں داڑیاں رکھ کے فیشنی پیر تے فیشنی مولوی کراکلیاں رکھی ہیں، ٹوپیاں سرے تے۔ رسول اللہ نے کراکلی باندھے رکھی ہے، رسول اللہ کی سنت دستار ہے، صافہ ہے۔ سنت رسول کو چھوڑ گئے علماء ٹوپیاں پا کی دیاں، جتھے رکھی چاہیے اتھے را کی دی، کسی اور ہی نہیں پائی تری ہوئی ہو بھی چاہ سکتے اے جناب حال ہے۔ اس تارک سنت حضور نے فرمایا کہ جس نے میری من احیا سنتی اندہ فساد امتی فلہو اجر مئت شہید، جس نے میری سنت کو مرتے ہوئے جگا دیا، زندہ کیا، یاد رکھو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ یہ سرکار کی حدیث پڑھ رہا ہوں کہ میری ایک جا رہی ہے سنت، لوگ چھوڑ گئے ہیں، جو لوگ جگا کر، جو آدمی جگا کر لوگوں کے ذہنوں میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، اس کو 100 شہیدوں کے اجر ہوگا۔ تو قوم یاد رکھو کہ ان داڑیوں میں ٹھیک ہے عمل اور چیز ہے، داڑھی کا مقام اور ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سنت رسول ہے، آپ سنت بھی تو پڑھتے ہیں نا، مسواک مارنا سنت ہے، سنت موقدہ غیر موقدہ پڑھنا سنت ہے، یہ کرنا سنت ہے، وہ کرنا سنت ہے، رکابی صاف کرنا سنت ہے۔ اکثر جی یہ رکابی جناب ایسے پیچھے کیوں پہ گئے ہو؟ اکھے جناب آپ حضور سنت ہے مٹھا ہے نا کیوں کھانے ہو، شوگر بھی ہے نہیں کہ آپ مٹھا بات پسند فرمانے ہیں تے آپ راتی کھلنے بھی ہے، پیر زخمی بھی ہو بننے تے حکم ہونا ہے یا ایھا المزملو قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا کھلیا کر کملی والیا، اتنا اپنی آپ تکلیف نہ پا کے تینے پیراں چو خون پہ بگنا ہے۔ یہ سنت نہیں کملی والے نہیں، رکابی صاف کرنا سنت ہے۔ بڑے افسوس ہے امت کہ منہ تلک سی کملی والے نال پتہ نہیں آپ تا رحمت اللہ العالمین ہیں، لیکن پتہ نہیں شرم اساں آسی کہ نہیں آپ نے سامنے کہ آج تک کہ تسی رسول اللہ وہاں حاضر ناظر سمجھنے والے لوگ ہو، حضور ویکھ رہے ہیں تو انہوں تے حضور اگر تواڈے سامنے انج بیٹھے ہونا تسی انج کرو، مطلب ہے کہ تواڈا وہ عقیدہ نہیں، اگر تواڈا آج بھی آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، جس طرح اپنے زمانہ اقدس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم ان کے سامنے ہیں، تو آج آپ جو کچھ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، ہم کبھی نہ کرتے۔ یہ ہم صرف آپ کو کیش کرانے کے لیے یہ عقیدہ پھیلاتے ہیں کہ جھومنے کے لیے، وقتی محفل کی داد لینے کے لیے اور نوٹوں کی بچھاڑ کے لیے، چاہے نعت کی صورت میں ہو، چاہے خطابت کی صورت میں ہو، چاہے تعریف کی صورت میں ہو۔ تو یہ ایک فلسفہ ہے، اللہ رسول کو دھوکہ تو نہ دو نا۔ جو عقیدے جس عقیدے کا اظہار کرتے ہو اس کو اپنے وجود پر اپناؤ تو صحیح، اس کو طاری کرو، اس کو جاری کرو، پھر مزہ آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی اس آمد مبارک کے صدقے ہمارے جرم و خطا معاف فرمائے، اور ہمارے پاکستان کے جتنے مائیں بہنیں بزرگ بھائی یہاں اس ملک میں ہیں، یورپ میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاجات پوری فرمائے، مشکلیں آسان فرمائے، اور ان کو اس طریقے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے۔ اور آج کل کے ان شعبدہ باز اور جعلی لوگوں کے روحانی مدعیوں کے چنگل سے، ہاتھ سے ان کو رہائی اللہ تعالیٰ بخشے، جو ان کو کارساز اور داتا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری تقدیریں بدلانے والے ہیں، ہماری حاجتیں پوری کرنے والے ہیں، ان کے ایک تحریر جو ہے ہماری کوئی وظیفے دے رہے ہیں، تو
میرے دادا حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی وظیفہ پوچھتا تھا، میں ان کی ایک بات آپ کو سناؤں، تو وہ فرماتے تھے کہ یاد رکھو جو وظیفہ بھی کرو اللہ تمہارے قابو نہیں آ سکتا، کہ تم اللہ پر قابو پالو اور تم جو کچھ کہو وہ اللہ تمہارے کرے۔ کیا وظیفوں کو کوئی وہ پابند ہے کہ تمہارے چند چاہے اس کی آیات ہی ہیں، اس کی اپنی آیات ہیں، اس نے آیات اس پر غالب تو نہیں ہے کہ اس پر غالب ہو کر آیات اس کو مجبور کر دے کہ تم یہ اب کام کرو ہی کرو۔ آیات تو اس کی اپنی محتاج ہیں، اس کی اپنی مخلوق ہیں۔ تو کوئی چیز اللہ پر یعنی غالب نہیں آ سکتی، چاہے کوئی قرآن ہو، چاہے کوئی حدیث کے لفظ ہو، چاہے کوئی چیز بھی ہو، کوئی نقش ہو، کوئی تعویذ ہو، کوئی چیز بھی ہو، غالب نہیں آ سکتی، وہ تمام پر غالب ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے حکم پر غالب ہے، قائم ہے۔ تو اس کے لیے وہ فرمایا کرتے تھے جی پھر کیا کریں؟ کہتے تھے اس کی بارگاہ میں جو بادشاہ بڑا ہو نا، اس کی بارگاہ میں اگر تم کچھ لے کر جاؤ بڑا قیمتی تحفہ، تو اس کے خزانے میں کون سی نعمت ہے جو نہیں ہے؟ گنو۔ بڑے اگر 10 کروڑ روپے کی کوئی چیز لے کر جاؤ گے تو وہ اس کے 10 ارب روپے کی اس کے پاس پہلے ہی پڑی ہے، تم کیا چیز لا گے؟ تو یہ وہ بادشاہ ہے کہ اس کے خزانے میں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ساری چیزیں ہیں، لیکن عاجزی انکساری نہیں ہے اس کے پاس۔ تو اگر تم کسی کے پاس جاؤ تو جو چیز اس کے پاس نہیں ہے وہ لے کر جاؤ تو وہ کہتا ہے کہ یہ عجیب چیز لایا یار میرے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ، عاجزی، نیاز، مسکنت، غریبی، مسکینی، فروتنی یہ پیش کرو، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک مستند درگاہ کا فرد ہوں، نمائندہ ہوں، میں سارے تویز جانتا ہوں، اتنی کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں۔